السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ہم آج سورہ بقرہ کی آخری 2-3 آیتوں کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ آیتیں۔ ایسے تو قرآن کی ہر آیتیں بہت دل کو چھو لینے والی، اس سے ہر ایک چیز کی معلومات، ہر ایک چیز کی جانکاری، ہر ایک چیز کے بارے میں ہم کو اللہ تعالیٰ پورا کھول کے فرما دیا ہے۔ لیکن میں بار بار یہ دعائیں پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ ہم کو یہ یاد کر لینا چاہیے، مطلب یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم ٹینشن مت لو، تم پریشان مت ہو جاؤ، میں تمہاری تکلیف سے زیادہ تم کو کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ہم گھبرا جاتے ہیں نا جب ہمارے پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہم چاروں طرف سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ بہت ساری چیزیں ہو جاتی، تو ہم ایک دم بوکھلا جاتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب کیا کریں، کہاں جائیں، کس کو بولے، کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی اچھی دعائیں ہمیں دیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو انشاءاللہ یہ پڑھ کے بتاتی ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا میننگ بھی ساتھ میں پڑھ کے بتاؤں گی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جس کو وہ چاہے بخش دے اور جس کو وہ چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، کیونکہ اللہ تو بذات صدور ہے نا، وہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو جو بھی ہم اچھا یا برا کریں گے اللہ اس کا حساب ہم کو دے گا، وہ چاہے تو ہمیں بخش دے گا اور جس کو وہ چاہے عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب والوں میں شامل نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہم تیرے نیک بندوں میں شامل کرنا، اور اللہ تو بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور دوسری آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول نے مان لیا جو کچھ اس کی طرف اترا، اس کے رب کی طرف سے، اور مومنوں نے بھی سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، بے شک، اور اس کی کتابوں پر، بے شک، اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ اتنا اچھا لگتا ہے نا، وقالوا سمعنا واطعنا، مطلب انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے نا، کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے پہلے رسولوں نے جو فرمایا ہے ہمیں اسے سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ غفرانک، تیری بخشش چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں تیری بخشش چاہیے نا، اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اتنا اچھا لگتا ہے نا یہ آیت کے میننگ کو پڑھو۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق، اس کے صبر کے مطابق، اور اس کے لیے اجر ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر عذاب ہے جو اس نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کھول کر بیان کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ جو ہم کمائیں گے نیکی یا بدی، اس پر عذاب رہے گا،
جو نیک کام کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش دے گا، اور جو برے کام کرے گے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو اس نے کمایا اس پر عذاب ہے، جو اس نے کمایا مطلب جو بھی اچھا یا برا جو بھی ہم کریں گے اللہ اس کا بدلہ ہمیں اتنا ہی دے گا۔ اس کے آگے ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ، یہ دعا اتنی اچھی لگتی ہے، یہ دعا پڑھتے ہیں تو ایسے سکون ہو جاتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم بھول جاتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم چوک جاتے ہیں، تو غلطیاں کر دیتے ہیں، گناہ کر دیتے ہیں غلطی سے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ تم اس طرح ہم سے مغفرت بھی مانگ سکتے ہو کہ اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوکیں، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر، ہے نا، ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلے کے زمانے میں صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے وہ لوگ ان کی ایک حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ کاش ہم وہ زمانے میں ہوتے، کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے، کاش صحاباؤں کی جگہ ہم ہوتے، کاش ہم وہ جگہ پہ پہنچ جاتے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم بھی وہ نیک لوگوں میں ہوتے، ہم بھی جنتیوں میں ہوتے، ہم بھی صحابیوں میں ہوتے۔ لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم صحابہ کے جیسا ہمارا ایمان ہوتا، کیا ہم اتنے مضبوط ہوتے، کیا ہم اتنے نیک کام کر سکتے تھے، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پہ اپنی جان دے سکتے تھے، ہے نا؟ وہ بھی لگتا ہے کہ اگر ہم ہوتے اس وقت تو ہم کیسے ہوتے۔ آج ہی دیکھیے ہمارے لیے کتنی ساری آسانیاں ہیں، سب کچھ پورا ریڈی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے کے چلے گئے، سب کچھ پورا اسلام پورا ہمارے ہاتھ میں جیسے پکا کے پکوان کی طرح دے کے چلے گئے، لیکن ہم اس میں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے نا۔ تو دیکھو مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر، اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم کو طاقت نہیں، ہے نا۔ میں ہمیشہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ بوجھ مت ڈال جس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہی ہوگا، جس کی جتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالتا ہے، اور تو ڈالنا نہیں پروردگار، اور درگزر کر ہم سے اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہمارا آقا ہے، بس ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے ہمیشہ یہ دعا پڑھتی ہوں کبھی، کیونکہ 3 آیتیں ہونا چاہیے اپنے کو نماز میں، اگر ہم پڑھتے ہیں تو 3 آیت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ للہ ما فی السماوات سے لے کر یہ پورا پڑھیں گے تو یہ قرآن میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو پڑھیں گے تو وہ جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے نماز میں، اس کے ہر مطلب کو، میننگ کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھیں گے تو ایک تو پہلی بات وہ نماز میں خشوع آ جائے گا، دوسری بات اتنا اچھا لگے گا کہ اللہ کے سامنے ہم نے یہ بولا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بار بار یہ دعا پڑھوں، بار بار یہ دعا پڑھوں اللہ کے آگے۔ اس کے اندر پورا نچوڑ آ جاتا ہے نا کہ ہماری مغفرت بھی بتا رہا ہے، ہمیں کیسے جینا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہا ہے، اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہمیں کیسے دعا مانگنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ تو اتنی اچھی قرآن کو کھولو، بس قرآن کو کھولو، آپ لوگ پڑھو، مطلب سمجھو، اس میں سے اچھی دعاؤں کو لو، اس کو اپنے دماغ میں یاد کرو، اس کو لکھ کے لے لو ہمارے کچن کی کوئی دیوار پہ، یا جہاں ہم موسٹلی بیٹھتے ہیں، جہاں ہماری نظر بار بار جاتی ہے اس جگہ اس کو لگا لو، اور دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہا کرو۔ نماز میں پڑھنے کی کوشش کرو، نماز کے بعد کی دعاؤں میں پڑھنے کی کوشش کرو،
اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے ہماری مصیبتیں دور کرے گا انشاءاللہ، پریشانیاں ہماری ختم کرے گا اللہ تعالیٰ، ہماری مرادیں پوری کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم قرآن کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہوگا، کیونکہ یہ تو اسی کی کتاب ہے نا، اسی نے نازل کیا ہے نا۔ تو جب ہم اسی کی کتاب سے، اسی کی دعاؤں کو پڑھ کے اس سے مانگیں گے تو وہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ہم بہت پریشان ہیں نا، اللہ تو بذات صدور ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو قاضی الحاجات ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم۔ یا اللہ پاک، تیرے پاک ناموں کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا اللہ تعالیٰ جو تم نے ہم سے پہلے ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ہماری درگزر فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہمیں اس طرح بنا کہ ہم اپنے رسولوں کی باتوں کو سنیں اور اطاعت کریں۔ ایسے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر لے اللہ پاک، اور ہماری مغفرت فرما، ہمارے بال بچوں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیک تمنا پوری کر، جو بھی یہ دعا سن رہا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی دل کی جو نیک تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔